احمد، آپ کے پاس یہ سوال لے کے آنا چاہوں گی. جب ایک بچہ، یعنی ہم نان وربل کیوز دیکھیں، لینگویج آپ بہت بعد میں سیکھتے ہیں. آپ تقریباً 3-4 سال کی عمر میں جا کے آپ کو لینگویج سمجھ میں آتی ہے. اس سے پہلے تو ہم کسی بھی اپنی صحبت کے کسی بھی کمپینین کی نان وربل اور ان کی باڈی لینگویج کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ کوئی شخص اپنی ڈیوائس کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے اور آپ کو نہیں دیکھ رہا، اس کا ہماری نفسیات پہ، ہماری پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے یہ بات انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ آخر یہ سوشل میڈیا کے یوزیج کی وجہ سے ہمارے برین کے اوپر افیکٹ کیا ہو رہا ہے. اور وہ افیکٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو لائکس دیکھنے کی یا ملنے کی یا ایکسپیکٹیشن ہے ہمیں کامنٹس کی، لائکس کی اور آگے شیئر کرنے کی، اس کی وجہ سے ہمارے برین کے اندر ڈوپامن رش بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ڈوپامن رش ہمیشہ سے شارٹ لیوڈ سیکریشن وہ ہمیں افیکٹ جنریٹ کرواتا ہے، کیونکہ ڈوپامین کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے ریوارڈ کے ساتھ ہے. کہیں نہ کہیں انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو لائک، کامنٹس اور شیئرنگ ہے یہ ہمیں ایک ریوارڈ جنریٹ کریں، لیکن وہ اتنا شارٹ لیوڈ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ٹیمپریری ہوتا ہے کہ ہمیں پھر وہ بار بار ڈوپامین رش چاہیے ہوتا ہے. جیسے وہ نہیں ملتا تو پھر ہمیں ڈپریشن، لونلینس، اینزائٹی کا ہم شکار ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر ہم جب کسی کے ساتھ انٹریکشن بھی کریں گے تو اس انٹریکشن کو ہم ترجیح نہیں دیں گے. وہ اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے برین کو بالکل اسی طرح سے ڈوپامن رش چاہیے جس طرح سے کوئی انسان ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کوئی بھی سبسٹانس یوز کرتا ہے تو سبسٹانس کے نتیجے میں اسے اپنے آپ کو ہائی رکھنے کے لیے، اپنی ڈوپامین کو جنریٹ کرنے کے لیے بار بار اس سبسٹانس کو دوبارہ یوز کرنا پڑتا ہے. Can I ask you one thing؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم ایک ڈوپامین رش میں رہتے ہیں. ہمارا برین ان یوزول لیولز آف ڈوپامین کا عادی ہو جاتا ہے اور ہمیں ہر وقت وہ خوشی، وہ اطمینان، وہ ایک ہائی فیلنگ چاہیے ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا ایک جو فطری انسانی عمل ہے کہ ہم ہائیز اینڈ لوز سے گزریں گے، اور آپ کا تھریش ہولڈ یہ ہونا چاہیے، آپ کو مذہب بھی یہ سکھاتا ہے کہ گریف میں صبر کیسے کرنا ہے، مشکل حالات میں صبر کیسے کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے زندگی اسی اتار چڑھاؤ کا نام ہے. تو جو لو پیریڈز آتے ہیں، جب ہمیں ہائی کو ہم کریو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو کیا لوز کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو ایک طرح سے نم بھی ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں؟ اینڈ وی آر ناٹ اوکے وتھ فیلنگ بیڈ. پلیز اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا. دیکھیں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہارمونز اگر اپنی نیچرل وے کے اندر سیکریشنز ہو رہی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم کسی غم کی سچویشن میں ہیں تو ہم کسی خوشی کی سچویشن میں ہیں تو obviously اتار چڑھاؤ ہوں گے، ہم ویسا ہی فیل کرنا شروع کریں گے. لیکن اگر یہ نیچرل وے میں ان کی سیکریشن ہو رہی ہے تو یہ نیچرل وے میں ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے گی ان ہارمونز کی. ہاں، ہمیں کبھی نہ کبھی، فار ایگزامپل کوئی بہت ہی انٹینس انسیڈنٹ ہو جائے ہماری زندگی میں اور ہم بہت زیادہ لو فیل کرنا شروع کر دیں، تو ہم آرٹیفیشل وے میں، جو کہ موسٹ لائکلی یا موسٹلی کلوزسٹ ٹو نیچرل پروسیجرز ہوتے ہیں، جن کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے ہم واپس اپنی نارمل زندگی میں آ سکتے ہیں، ہم اس لو کو تھوڑا سا ہائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل واک کر لینا، وہ اینزائٹی کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. ہم کسی سے بیٹھ کے بات چیت کر لینا بجائے اس کے کہ ہم، ایون میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں کسی خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے، وہ پوسٹ کے اوپر ہی انٹریکشن کرتے چلے جاتے ہیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا دکھ شیئر کر لیں. وہاں پہ جو ایک جینون کنیکشن، ایک جینون کانورسیشن ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ اچھا فیل کرواتی ہے.